فرمائے. اور بہت شکریہ انجینئر بھائی، آپ نے ماشاءاللہ ساری چیزیں جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں آیات میں. تو ترجمہ کا سیشن میرا خیال ہے نہیں ہوا نا ابھی؟ یہ ہو گیا وہ ڈاکٹر نرگس کا آپ کا تفسیر کا باقی تھا. ناصر بھائی شاید پہلے ہم ایک بات کہنا چاہیں گے کہ ہم نا 10:30 تک ہم نکل جایا کریں گے ڈیلی اسپیس سے. ہم لوگوں نے ایک ایجوکیشن پہ ادھر اسپیس رکھا ہے، تو معذرت چاہیں گے ہم نکل جائیں گے. اور یہ آیات پہ ہم اسی لیے معمولی حساب اس لیے تشریح نہیں کیا کیونکہ جہاں تک ہماری نالج میں تھا کہ یہ حکم بعد میں منسوخ کر دیا گیا، تو ہمیں اس کا زیادہ نالج نہیں تھا، تو اس لیے ہم بولنا مناسب نہیں سمجھے. اب آگے شاہد بھائی کو سنتے ہیں. جی جزاک اللہ. جی شاید بھائی خیر بیان کیجیے. جی ناصر بھائی بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. اچھا، کیونکہ ان کی تفسیر جو ہے وہ زیادہ تر ماشاءاللہ انجینئر صاحب نے بیان کر دی ہے. بس کچھ تھوڑی سی چیزیں جو ان کا جو ربط ہے پچھلی آیات کے ساتھ صرف وہ دیکھ لیتے ہیں کہ پچھلی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، خاص طور پر جو کل والی آیت تھی، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بر اور تقوی کی جو اصل حقیقت ہے اس کو واضح کر دیا کہ نیکی کیا ہے، تقوی کیا ہے، اور اس کے جو مختلف مراحل ہیں کہ کیا کیا کام جو ہیں وہ انسان کرے تو یہ نیکی میں داخل ہے، کہ معاشرے کے لیے انسان کس طریقے سے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے. اور انسان کا معاشرے کے لیے فائدہ مند ہونا یہ اس کی معاشرے کے لیے نیکی ہے، اور جو کہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ ہر انسان معاشرے کے لیے ایک مفید شہری ثابت ہو. اب اس نیکی کی حقیقت جب واضح کر دی تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر معاملات کی طرف جو رہنمائی ہے وہ فرما دی. تو اس میں جو دو چیزیں جن کا جو مطلب جو یہاں پر بیان فرمائی گئی ہیں، ایک چیز وہ ہے جس کا تعلق جان کے ساتھ ہے، اور دوسری وہ ہے جس کا تعلق مال کے ساتھ ہے. دیکھیں جب بھی جو معاشرے کے لیے کیونکہ امن اور عدل اور اس کے تحفظ اور بقا اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اسلام ان چیزوں کا علم بردار ہے کہ معاشرے کے اندر امن ہونا چاہیے، اور امن اس وقت قائم ہوگا جب معاشرے کے اندر عدل ہوگا. یہ دو چیزیں ہو گئی کہ مطلب عدل کیا تو امن آ گیا، اور جب یہ چیزیں ہو گئی تو اب پھر معاشرے کی اس پیس کو برقرار رکھنے کے لیے، امن کی پیس کو برقرار رکھنے کے لیے وہاں پر پھر اس کا تحفظ اور بقا جو ہے امن کی اور عدل کی، اس کے لیے پھر جو ایک مسلم معاشرے کے جو ذمہ دار افراد ہیں وہ اس کے لیے کوشش کریں گے. اب اگر ایک عام ذہن رکھنے والا آدمی بھی ان چیزوں کی طرف غور کرے گا تو وہ آسانی سے اس پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ انسانوں اور انسانوں کے جو آپس کے تعلقات ہیں ان کو استوار کرنے کے لیے اصل میں دو چیزوں کی ضرورت ہے. انسانوں کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. ان میں سے پہلی ہے جان، کہ معاشرے کے اندر ہر انسان دوسرے انسان کی جان کا احترام کرے، کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. ایک بندے سے کسی دوسرے بندے کو جانی طور پر کوئی نقصان نہ پہنچ سکے. اور دوسرا کیا ہے؟ وہ ہے اس کا مال، کہ معاشرے کے اندر ایک انسان کسی دوسرے کے مال کو ناحق نہ لے لے، یا ایک انسان دوسرے کے مال کو کسی طرح سے نقصان مت پہنچائے. تو یہی وجہ ہے کہ جان کی حرمت اور مال کی حرمت، کہ مطلب ایک مسلمان کی یا ایک انسان کی جان دوسرے سارے انسانوں کے اوپر حرام ہے، اسی طرح سے ایک کا مال دوسرے سارے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ غیر ایک غلط طریقے سے حاصل کرنا وہ حرام ہے. تو یہ جو اس کے جو دونوں قانون ہیں، حرمت جان کا اور حرمت مال کا، اس کو ہمیشہ باقی تمام قوانین پر فوقیت حاصل رہی ہے. تو اسلام نے ان کے اوپر بہت زور دیا ہے، اور اسی اصل کے تحت جو تمام تر فطرت انسانی پر بیسیکلی مبنی ہے کہ یہ انسان کی فطرت ہے، انسان اپنی جان کو بھی بچانا چاہتا ہے، انسان اپنے مال کو بھی بچانا چاہتا ہے. اگر یہ دو چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں، معاشرہ کے اندر عدل آ جائے گا، اس عدل کی وجہ سے اس معاشرے کے اندر امن موجود ہوگا، وہ ایک پر امن معاشرہ بن جائے گا. تو قرآن پاک نے بھی بر اور تقوی یعنی نیکی اور تقوی کی بنیاد پہلے جب استوار کر لی پچھلی آیات کے اندر جو ہم نے پڑھ لیا، تو سب سے پہلے اس میں احترام جان کا قانون جو ہے اس کو اس آیت کے اندر آیت نمبر 178 کے اندر اس کو بیان فرما دیا. اور پھر اس کے ساتھ قصاص کو پورے معاشرے کی ذمہ داری قرار دے دیا کہ جان کا بدلہ جان لینا یہ معاشرے کے اوپر ضروری ہے. اور معاشرے میں کون اس کو میک شور کرے گا؟
جو معاشرے کے ذمہ دار ہیں، اور معاشرے کے ذمہ داروں میں سب سے پہلا نام کس کا آتا ہے؟ جو حکمران ہوگا، اور پھر وہ لوگ جو اس حکمران کے انڈر کام کریں گے، یہ بنیادی ذمہ داری ان لوگوں کی ہے۔ جیسا کہ جب ہم دیکھتے ہیں نا، اس میں فرمایا کہ کتبہ علیکم، اب یہ جو علیکم ہے، کتبہ لکھے گئے ہیں، علیکم تمہارے اوپر، تو یہ علیہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے امن کو قائم رکھنے کے لیے ذمہ دار ہیں، یعنی جو حکمران ہیں، لوگوں کی جان کا تحفظ، لوگوں کے مال کا تحفظ، اس کو میک شور کرنا، یہ حکمرانوں کا اور ان کے تمام اداروں کا کام ہے، ان کے اوپر یہ چیز فرض ہے۔ اگر وہ اس چیز کو پورا نہیں کر رہے تو وہ معاشرے کے مجرم ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی مجرم ہیں، اور ان سے اس چیز کے بارے میں سوال ہوگا، کیونکہ ان کو جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ اس ذمہ داری میں سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ وہ لوگوں کی جان کی حفاظت کریں گے، اور دوسری یہ تھی کہ وہ ان کی مال کی حفاظت کریں گے، باقی ساری کی ساری چیزیں اس کے بعد آتی ہیں۔ تو اب جیسے اگر کوئی شخص قتل ہو گیا ہے تو یہ صرف اس کے عزیزوں اور رشتہ داروں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کے قاتل کو ڈھونڈیں گے، بلکہ اور اس کو سزا دیں گے، بلکہ پورے معاشرے کی یہ ذمہ داری ہے۔ اب اس معاشرے کے اندر یہ ذمہ داری کس طرح سے پوری ہوگی کہ وہ اس معاشرے کے لوگ جو اس کے گواہ ہیں ان کے اوپر ضروری ہو جائے گا کہ جب ان سے گواہی مانگی جائے گی تو وہ گواہی دیں گے، اور اس معاملے کی سارے کی چھان بین کون کرے گا؟ یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے جو ادارے ہیں، اس کی جو عدلیہ ہے، اس کے جو جیسے یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں ایک سرکاری جو وکیل ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو بندہ مظلوم ہے اس مظلوم کے ساتھ وہ کھڑا ہو اور اس کو پورا پورا انصاف دلائے، اور جج جو ہیں وہ اس چیز کو یقینی بنائیں کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہونے پائے، وہ اس قانون اس پورے کیس کو اچھے طریقے سے اسٹڈی کریں، اچھے طریقے سے اس کو دیکھیں، اور اس میں اچھے طریقے سے وکیلوں کو اس میں کہیں کہ وہ اس کے اوپر اجرا کریں۔ جب وہ مکمل طور پر سارا معاملہ ان کے سامنے آ جائے گا تو وہ اچھے طریقے سے اس کا فیصلہ کریں، اور فیصلے کے لیے یہ فرما دیا جان کے بدلے لازمی جان ہوگی۔ اب اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں فرمایا کیا ہے، الحر بالحر، اگر کوئی آزاد مرد مارا گیا ہے اس کے بدلے میں آزاد مرد کو ہی اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، اگر اس نے قتل کیا ہے تو اس کو بھی قتل کیا، جیسے اس نے قتل کیا تھا ویسے اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ دوسرا والعبد بالعبد، اگر کسی غلام کو قتل کیا گیا تو غلام کو ہی اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اب یہ نہیں کہ ایک غلام جو ہے وہ ایک قوم کا اگر غلام تھا، کیونکہ دیکھیں قرآن پاک جو ہے وہ 1400 سال پہلے سے لے کر قیامت تک کے لیے ہے، تو اس دور میں کیونکہ غلام موجود تھے، آج کے دور میں اگر ظاہری طور پر غلام موجود نہیں ہے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ جس طرح کا بندہ، جس لیول کا بندہ معاشرے کے اندر جو اس کا مقام تھا، جس طرح کے بندے کو قتل کیا گیا اسی طرح کے بندے کو جس بندے نے قتل کیا ہے ان میں سے اس کو قتل، اس قوم میں سے اس کو قتل کیا جائے گا جس قوم نے اس کو قتل کیا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی خاتون کو قتل کر دیا گیا تو خاتون کے قتل کے بدلے میں خاتون کو ہی قتل کیا جائے گا۔ اب ایک یہ چیز تو یہ فرما دی کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ معاشرے کو ایک یہ دینے کے لیے ایک جسے ہم کہتے ہیں ایک مطلب ایک امن پرووائڈ کرنے کے لیے اور ایک سسٹینیبلٹی دینے کے لیے، معاشرے کو سسٹین کرنے کے لیے، اس کو زندگی دینے کے لیے یہ چیز ضروری کر دی کہ اس میں مساوات ڈال دی۔ یہ جو عرب تھے ان کے ہاں یہ بھی تھا کہ مطلب ایک اگر بندہ ہے وہ اگر اور اہل کتاب نے بھی یہی کام کیا کہ ایک طرف سے ایک بندہ مارا گیا ہے تو دوسری طرف سے وہ بس اپنی مرضی سے کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے بندہ ہی ہے نا، تو دوسری طرف سے کسی بھی طرح کے بندے کو اس کے بدلے کے اندر ٹھیک ہے جی اس کو قتل کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیں قائم کر دی، نہیں، بدلہ اسی طرح دیا جائے گا جس طرح کے بندے کو قتل کیا گیا ہے اسی طرح کا بندہ بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ تو اس چیز کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ یہ چیز مسلمانوں کو بتا دی۔ اچھا ایک چیز تو یہ ہوگی، اور دوسرا پھر ایک آسانی رکھ دی لوگوں کے لیے کہ اگر اس طرح کا ہے کہ بندے کے بدلے میں قتل، اگر یہ جو اس کے والی ہیں، جو مطلب مقتول کے والی ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں، اگر وہ اس طرح سے یہ کر دیتے ہیں، وہ آسانی دے دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لیے یہ آسانی اور رحمت ہے کہ کیا کہ اگر کوئی دیت ادا کرنا چاہے، اور دیت کس طرح ادا کی جائے گی؟ جیسا کہ معاشرے کے اندر دستور ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالمعروف، جو اس میں ایک اچھا دستور موجود ہے اس دستور کے مطابق یہ دیت ادا کی جائے گی، اور اس دیت میں کیا ہے؟ بے احسان، اچھے طریقے کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے ذالک تخفیف، یہ آسانی تمہیں دی جا رہی ہے میرے ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور اس کی رحمت ہے۔ اب آگے کنڈیشنز لگا دی ہیں دیت کے لیے، فمن اعتدی، پس جس کسی نے زیادتی کی،
بعد ذالک اس کے بعد فلہو تو اس کے لیے ہے عذاب علیم بڑا دردناک عذاب. یہ چیز بہت زیادہ غور کرنے کی ہے. اب زیادتی سے کیا مراد ہے؟ نہ تو مقتول کی طرف سے دیت میں زیادتی کی جائے گی مقتول کے والیوں کی طرف سے، اور نہ ہی قاتل کے جو قاتل ہے اور اس کا جو خاندان ہے اس کی طرف سے کوئی زیادتی کی جائے گی. اب یہ زیادتی کس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ وقتی طور پر صلح کرنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے دیت کے لیے راضی ہو گئے، لیکن ذہن میں یہ رکھا کہ ابھی تو معاملہ ٹھنڈا ہونے دو، اس کے بعد ہم ان سے بدلہ لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا، فرمایا جو ایسا کرے گا اس کو دردناک عذاب دوں گا. بہت سخت آیت ہے یہ کہ دردناک عذاب دوں گا ایسے لوگوں کو جو لوگ یہ اس طرح کا معاملہ سلجھانے کے بعد دوبارہ سے اس معاملے کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے. اسی طرح سے اگر دونوں طرف میں سے کسی نے یہ کر لیا کہ دیت جو ہے اس کو دینے میں اس کے لیے جو قوانین معاشرے کے ہیں ان کا خیال نہ رکھا، کسی بھی طریقے سے معاملے کو اگر کسی نے دل کے اندر کھوٹ لائی. دیکھیں اسلام چاہتا ہے دلوں کو صاف کرنا، لوگوں کے دلوں کو معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے لیے شیشے کی طرح صاف کر دینا. اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کا پراپر بدلہ اس کو دیا جائے، لیکن جب بدلہ دیا جائے نہ تو بدلہ لینے والا زیادتی کرے اور نہ جس سے بدلہ لیا جا رہا ہے وہ کسی طرح کی زیادتی کرے کہ اس کے بدلے میں جو وہ دے رہا ہے وہ کوئی کسی طرح کی اس میں گڑبڑ کرے. تو اس سے منع فرما دیا اور فرمایا جو لوگ اس طرح سے کریں گے ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. اچھا اس چیز کو اب اگر یہ دیکھیں تو ابھی کیونکہ وقت کافی زیادہ ہو چکا، ماشاءاللہ ڈسکشن پہلے اس پہ ہو چکی ہے، تو آپ لوگوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جو ایپ ہم نے آپ کو بتائی تھی تدبر قرآن کی، اس میں مولانا میر احسن اصلاحی صاحب نے اس معاملے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کے مختلف پہلو جو ہیں ان کو اس میں بیان فرمایا ہے. جیسے سب سے پہلے یہ جو دونوں آیتیں ہیں آیت نمبر 178 اور آیت نمبر 179، ان دونوں آیات میں پہلے انہوں نے اس کا مضمون کا خلاصہ بتا دیا کہ یہ دو آیتیں جو ہے نا یہ کیا ہے. پہلی آیت میں تو اس کا ذکر فرما دیا نا کہ خون کے جان کے بدلے جان اور ایک ساتھ آسانی دے دی، اور اگلی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی اختصار کے ساتھ بڑی خوبصورت بات فرما دی. فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے عقل والو تمہارے لیے اس بدلے کے اندر زندگی ہے، حیات ہے، تمہارے معاشرے کے لیے حیات ہے، تمہارے خاندانوں کے لیے حیات ہے. یا اولی الالباب، اے عقل والو، عقل رکھنے والو، کس لیے تمہارے لیے یہ بات تمہیں کہی جا رہی ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ اللہ کے حلال کو حلال جانو، اس کے حرام کو حرام جانو، جو چیزوں کا اس نے حکم دیا ان کو کرو اور جن چیزوں سے اس نے منع فرمایا ہے بندے کے پتر بن کے ان سے منع ہو جاؤ. یہ ہے تقوی. اب یہ نہیں کہ درمیان میں ڈنڈی مار لو، جتنی ڈنڈی ماریں گے اتنا ہی تقوی کم ہو جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کیا جائے اور اس کو پورا نہ کیا جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز کی رعایت دے رہا ہے، ایک چیز کا حکم دے رہا ہے، اس حکم کو یا اس رعایت کو انسان کسی مختلف طریقے سے اس کو تبدیل کر دے. دیکھیں بنی اسرائیل کے واقعات کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ انہوں نے بات کو ہی تبدیل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا سخت حکم دے دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ چاہتا ہے کہ ان کو ایز سچ جیسا انسانوں کے لیے ان کو بیان فرمایا گیا ہے اسی طرح سے ان کو نافذ کیا جائے. اگر ان کو اسی طریقے سے نافذ کیا جائے گا تو اللہ نے گارنٹی دے دی ہے. اللہ کہتا ہے اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. ابھی انجینئر صاحب نے ماشاءاللہ خوبصورتی کے ساتھ اس چیز کو بیان کر دیا کہ اگر ایک بندے کو اس کے اوپر جو خدا نخواستہ ظلم ہوا ہے اس کا اگر پراپر بدلہ مل جائے گا تو دیکھیں اس کے دل کو، انسان کی سائیکالوجی یہ ہے جب اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ فوراً اس کا بدلہ چاہتا ہے. اگر اس کا بدلہ اس کو اسی طریقے سے دلوا دیا جائے جیسی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ایک بندے نے اگر کسی کو تھپڑ مار دیا ہے، اگر اس تھپڑ کا بدلہ فوراً اس کو تھپڑ کی شکل میں مل جائے گا تو سکون مل جائے گا. اور وہ اگر یہ نہیں کہ وہ دونوں آپس میں کر رہے ہیں بلکہ کیا ہے کہ ایک خصوصی طریقے کے ساتھ، جیسے ایک یہ سادہ سی مثال ہے کہ اگر جو منصف ہیں انصاف کرنے والے لوگ ان کے سامنے یہ معاملہ جاتا ہے، ایک بندہ کہتا ہے اس نے مجھے تھپڑ مارا، تو وہ کیا کہیں گے؟ اگر وہ انصاف کے ساتھ کام لیں گے تو وہ کہیں گے کہ جس طرح کا اس نے تمہیں تھپڑ مارا ہے تم بھی اس کو مار لو. جب وہ مار لے گا اس کے دل کو سکون مل جائے گا. انسان ہر حالت میں اپنا نقصان پورا کرنا چاہتا ہے.
جس طرح کا اس کا نقصان ہوا ہے وہ چاہتا ہے یہ انسان کی نفسیات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کیونکہ وہ مالک ہے اس نے انسان کو بنایا ہے، وہ اس کی ہر چیز کو جانتا ہے کہ یہ بنایا ہوا میرا کمپیوٹر، یہ جو میں نے مشین بنا دی ہے، اس مشین کی خصوصیات کیا ہیں، اس کو کیا چیز چاہیے، یہ خراب ہوگا تو اس کو صحیح کیسے کیا جائے گا، اس میں کوئی پرابلم آ رہی ہے تو وہ پرابلم دور کیسے کی جائے گی. اب دیکھیں یہ سارے معاملات ہیں نا، ان کا تعلق جب وہ انسان کے دماغ کے ساتھ ہے نا، جب ایک واقعہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے اس کے دماغ کے اندر ایک سٹوری چلنی شروع ہو جاتی ہے، اس واقعے کے ساتھ ریلیٹڈ جتنے پہلو ہوتے ہیں وہ ان کے بارے میں سوچتا ہے. کسی بندے نے زیادتی کر دی، ایک تو وہ اس بندے زیادتی کرنے والے کے بارے میں سوچے گا، پھر یہ سوچے گا کہ اس نے زیادتی کیوں کی، پھر اس کے ذہن میں آئے گا کہ اس بندے کا تعلق فلاں بندے کے ساتھ ہے، اس بندے کی میرے ساتھ بنتی نہیں تھی تو ہو سکتا ہے اس بندے نے اس کو میرے خلاف کوئی بات کی ہو اور اس بندے نے جو ہے میرے ساتھ یہ کر دی. بہت سی سٹوریاں انسان کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ان تمام سٹوریوں کا جو علاج ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جس نے جو زیادتی کی ہے اس کا بدلہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو دے دیا جائے. جب اس کو بدلہ مل جائے گا، اس کو سکون آ جائے گا، تو اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے اس کے اندر زندگی ہے. اے عقل والو، تمہارے لیے زندگی ہے، اور اس لیے تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے، ایک تو زندگی ہے اور ساتھ کسی مین پرپس کیا ہے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے. کیونکہ دیکھیں ایک تو ہے نا زندگی، اس دنیا کی زندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت کی زندگی کے لیے ہماری بچت کرنا چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک تو دنیا کا امن آ جائے گا، اور دوسرا انسان ایسے تقوی اختیار کر لے گا، اس طرح کا تقوی اس کو مل جائے گا جس سے اس کی آخرت اس کے لیے بہتر بن جائے گی. کیونکہ اصل مقصود جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی نہیں ہے، اصل مقصود وہ آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی کس سے بنے گی؟ وہ تقوی سے بنے گی. جب انسان تقوی اختیار کرے گا تو یہ جو بدلے ہیں، جان کے بدلے جان، یا پھر اگر کوئی معاف کرنا چاہے تو وہ دیت اس کو ادا کی جائے، تاکہ ایک جان جو چلی گئی ہے اس کے بدلے میں کچھ فائنینشیل ہیلپ ہو سکے مقتول کے ولیوں کی، مقتول کے جو اس کے گھر والے ہیں ان کی کچھ ہیلپ ہو سکے. تو اس سے کیا ہوگا کہ اب اس میں جو ایک یہ معاشرتی طور پر اس کو لوگ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ کوئی بے شرمی کی بات ہے کہ اس کے بدلے میں یہ کر لیا. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح کا ڈیزرونگ بندہ ہے اس کی اس طریقے سے مدد بھی تو کی جا سکتی ہے. جان تو جو جانی تھی وہ چلی گئی، اگر اس کے گھر والے یہ پسند کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جان کے بدلے میں یہ مالی کوئی اس کی کمپنسیشن کرے تو وہ کمپنسیشن بھی قبول کر لی جائے گی. لیکن اس میں ضروری یہی ہوگا اس کے گھر والے اگر اپنی مرضی سے یہ کریں گے، کوئی ان کو ڈرایا نہیں جائے گا، کوئی ان کو لالچ نہیں دیا جائے گا، اگر وہ اپنی مرضی سے یہ کریں گے تب یہ چیز قبول ہوگی، ورنہ یہ چیز قبول نہیں ہوگی. اور اس میں زندگی فرما دیا. تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ سارا جو معاملہ ہے اس کو تدبر قرآن میں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے بہت پیارے انداز میں اس کو چند صفحوں میں اس کو بیان کر دیا ہے. تو میرا خیال ہے ہم سب کو یہ پڑھنا چاہیے. اس کو انشاءاللہ اس کے اوپر میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے جو یہ تفسیر کے جو اوراق ہیں ان کے انشاءاللہ اسکرین شاٹ لے کر، جو ان کی مطلب یہ فری بکس ہیں جو قرآن سنت .com پہ ہیں، تو کتاب و سنت .com پہ وہاں سے ہمیں الاؤڈ ہے کہ ہم ان کی پکچرز لے کے اس کی تشہیر کر سکتے ہیں. تو وہاں سے انشاءاللہ لے کے تو اس کے پیج کے اوپر میں لگا دوں گا، تو وہاں سے آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں. اچھا، اب اس سے آگے جو آیت نمبر 180 تھی اس میں پھر ابھی شکیل بھائی نے اس کو بیان بھی کر دیا کہ کیونکہ مسلمانوں کی جو اکثریت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ زیادہ تر جو علماء ہیں کہ قرآن پاک کی کچھ آیات جو ہیں ان کے جو احکام ہیں ان کو کسی اور آیت کے احکام سے بدل دیا گیا ہے. تو یہ اس میں وصیت کے معاملے کے اندر یہ بات کر رہے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، وہ اس کو مختلف طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ وصیت کی جو آیت ہے وہ ایز سچ ہے، قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہوئی. یہ مطلب کچھ لوگوں کا یہ جو نقطہ نظر ہے وہ بھی ہے. تو یہاں پر جو ذکر فرمایا گیا کہ جب انسان مر رہا ہے تو اس کو وہ جب جو مال وہ جو ہے وہ چھوڑ رہا ہے تو اس کے لیے وہ وصیت کر دے. تو اس کا ذکر ہے آیت نمبر 181 کے اندر. پھر اس کا یہ ذکر ہے کہ اس وصیت کو بدلا نہیں جا سکتا. اس کے بعد کہ جو کچھ لوگوں نے سنا تو اس چیز کا ذکر فرما دیا. اور پھر آیت نمبر 182 جو آخری آیت تھی اس کی، تو اس میں یہ فرما دیا کہ پس جو کوئی خوف کرے
کہ वसीयत करने वाले से कि वो तरफदारी करेगा या वो किसी और गुनाह की मिसाल के तौर पर ये चीज़ हो सकती है, तो हक तलफ़ी किसी की हो सकती है, तो वो क्या है आपस में सुलह करा दे, तो उसमें कोई गुनाह नहीं कि मतलब उसको एडजस्टमेंट लोगों के दरमियान एक इंसाफ के साथ कर दी जाए। तो इन चीज़ों का जो देखिए 2 चीज़ें जो है वो यहाँ पर बयान हुई हैं, इनका जो स्क्रीनशॉट है वो इंशाल्लाह मैं लगा दूँगा ये अपने इसका जो हमारा फेसबुक का जो डीएम है, सॉरी फेसबुक कह रहा हूँ, ये हमारा जो ग्रुप बना हुआ है यहीं पर इसकी ट्विटर पर, तो उस पर इंशाल्लाह लगा देंगे। तो इसको आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि हम सब इसको पढ़ें, इससे हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे जहन में क्लियर होंगी। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक को सही तरह से पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ 2 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा क्लियर हुई हैं इस मामले में, पहली 2 आयत के अंदर वो देखें, दोबारा से हम अगर देखें तो उनमें एक जान और एक माल, अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए इन चीज़ों का जो है वो पूरे सीधा-सीधा इनका हमें अहकामात दे दिए कि इनके मामलात में मुसलमानों का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए और एक मुआशरे के अंदर इंसाफ कायम करने के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और उस इंसाफ का फ़ायदा क्या होगा और अमन और इंसाफ का आपस में क्या ताल्लुक है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान पाक को पढ़ने और समझने और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।